أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا. میرے مرشد عالی پیر سیاد اقبال حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی میرے پیر سیاد اقبال آپ کے بھائی غلام فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا. اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ. اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا. یہ جو چھوٹے بچے بول رہے ہیں اگر کوئی انتظامیہ کا بندہ ہے تو خاموش کروا دو کہ یہ آپ کی مہربانی ہوگی، کیونکہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے. یہاں تو ادب سے بیٹھنا چاہیے. اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. زیب مسند صدارت پیکر اخلاص و محبت عارف باللہ حضرت قبلہ پیر سید محمد شاہ صاحب بخاری سیالوی دامت برکاتہم العالیہ، عزت مآب حضرت قبلہ قاری محمد یونس سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب دل پذیر مفکر اسلام مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ محمد سلیمان جلالی صاحب زید شرف ہو، دیگر بزم آبروئے میلاد کمیٹی سنبالہ شریف، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عزیزوں، ہم سب مل کر اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہیں کہ جو اتنا کریم ہے کہ قرآن نے جہاں پر رب کائنات نے اپنی ذات کو کریم فرمایا، وہیں مصطفیٰ کی ذات کو بھی کریم کہہ کے مخاطب کیا. تھوڑا سا مجھے سٹارٹ کرنے میں مشکل پیش آئے گی، لیکن آپ نے اگر سمجھا، میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ شاید سادات کی موجودگی میں شاید کچھ نئے گوشے ہمارے ذہنوں میں کھلے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا النبی، جو اے نبی، اس کا کیا معنی ہے؟ اے، ذرا بولے کیا معنی ہے؟ میں نہیں کہتا، قبلہ شاہ جی نہیں فرماتے، علماء کا صرف یہ عقیدہ نہیں بلکہ اللہ کا قرآن ہے. ماننے والا خوش ہو کے بولے، فرمایا اے، سارے بولو اے، آخری بندے تک بولو اے.
اب اے نبی، مخالفین کہتے ہیں تم کہتے والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ ذرا اٹھائیے قرآن علامہ سلیمان جلالی صاحب کی موجودگی میں، مجھے اپنے سادات کے اور پیر بھائیوں کی موجودگی میں حسین گلدستہ بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ چند لمحوں میں ہمارا عقیدہ بھی واضح ہو جائے گا، میرے مصطفیٰ کا قصیدہ بھی واضح ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا النبیو، اے نبی، ذرا بولے کیا فرمایا؟ اے نبی۔ اب یہ صرف اس لیے نہیں کہ تم وقتی طور پر کہو اے نبی، جب حضور حیات تھے، زندہ تھے، تو تم حضور کی ظاہری حیات میں کہو اے نبی، حضور چلے گئے تو اب قرآن پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ آخری بندے تک توجہ، پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر حضرت ضیاء الامت تک جتنے بھی مفسرین ہیں، تمام مفسرین میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں لکھا کہ جب قرآن کی یہ آیت آئے نا یا ایھا النبیو، تو اسے چھوڑ دینا ہے، یہاں سے کراس کر دینا ہے، یہاں سے شارٹ کٹ لینا ہے، اس آیت کو یا ایھا النبیو کو چھوڑنا ہے۔ کیوں؟ مفسرین لکھتے نا کہ نبی تو وصال فرما گئے، نبی ہے کوئی نہ، نبی موجود تھے، زندگی میں حیات تھے، تو اے نبی کہنا جائز تھا، اب نہ پکارو۔ لیکن عبداللہ ابن عباس سے لے کر حضرت ضیاء الامت تک کسی مفسر نے نہیں لکھا کہ اب نہ کہو، بلکہ کہا قیامت تک کے لیے کہو یا ایھا النبیو، اے نبی۔ دوسری جانب ایک مثال دے کر واضح کروں، چند لمحوں میں حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ خدا کی قسم، وہ شیطان جو ملعون بھی ہے، روز ازل سے دشمن، ہمارے بابا آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، وہ شیطان ازل سے جو دشمن ہے انسان کا، وہ سمرالہ میں بھی موجود ہو، گجرات میں بھی موجود ہو، پنجاب میں بھی موجود ہو، بیرون ملک بھی موجود ہو۔ جس خدا کی ذات نے شیطان کو، دشمن کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ ہر مقام پر، ہر جگہ، ہر وقت موجود ہو سکتا ہے، خود اندازہ لگاؤ میرے رب کائنات نے اپنے یار کی عظمتوں کا عمل کیا بنا کر بھیجا۔ نعرہ تکبیر، میرا ویر، نعرہ تکبیر۔ منبر رسول پر بیٹھ کر ذمہ داری سے حقیقت میں کہہ رہا ہوں، جب میں چلا تھا نا مسجد سے تو مجھے بخار تھا، طبیعت ناساز تھی، میرے دل میں خیال تھا کہ جب وہاں جاؤں گا نا تو سادات کے قدم چوم کے عرض کروں گا حضور دعا فرمائیے۔ میں نے عرض نہیں کیا علامہ صاحب، میں نے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کیا، یہ پیر سیال کے نوکروں کی شان ہے، یہ پیر سیال کے نوکروں کو پیر سیال نے عطا کر رکھا ہے، وہ جہاں ہوتے ہیں وہ آنے والے کا ارادہ بھی مان لیتے ہیں۔ اگر ان کی نظر کرم ہوگی تو تقریریں تو ہوتی رہیں گی، سب سنانا ہے علماء کا۔ یا ایھا النبیو، اے میرے رسول، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے نبی، اے میرے رسول۔ باقی نبیوں کو یاد کیا، آدم علیہ السلام کو یاد کیا، فرمایا اے میرے آدم، اے موسیٰ، اے نوح، اے شیس علیہ السلام۔ جب بھی کسی نبی کو پکارا تو فرمایا اے نوح، نام لے کر پکارا۔ پتہ نہیں شان رسالت میں میرے رب نے رکھا کیا تھا، جب آپ نے یار کو پکارا، آمنہ کے لال کو پکارا، تو پھر نام نہیں لیا بلکہ القاب رفیہ سے یار فرمایا۔ جس امت کو اتنا حسین رسول مل جائے، کائنات میں آپ کی مثل اور مثال ہی کوئی نہ ہو، جس کا میلاد دیکھو تو وہ بھی بے مثال، جس کی سیرت دیکھو تو وہ بھی بے مثال، جس کی صورت دیکھو تو وہ بھی سبحان اللہ والو بولو، جس کی صورت دیکھو تو وہ بھی اللہ کی قسم زندگیاں گزر گئی، ہر عاشق رسول کے دل میں ایک ہی تمنا ہے، اگر میں ہاتھ مان کر سوال کروں، فرمائیے سبحان اللہ والو،
بزم آبرو کے میلاد کمیٹی والوں، سادات کی غلامی کا دم بھرنے والوں، ذرا بتاؤ دل میں سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ ایک ہی جواب ہوگا، علامہ صاحب ہمارے دل کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کاش کملی والا نظر آ جائے، ایک جھلک نظر آ جائے، میں کہوں گا میرا مصطفیٰ نے مقدر سنوار دیا، اتنی حسین ذات، اتنی عظمت و اعلیٰ ذات، جب میرے مصطفیٰ مکہ مدینہ میں میلاد مصطفیٰ ہونے لگا، حضرت بی بی برکت اور بی بی شفا دونوں لونیاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھی، ارے صحت سے دوڑ کر سیدہ آمنہ امینہ کے پاس کمرے میں آئی اور کہنے لگی آمنہ کچھ ہونے والا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کیا ہونے والا ہے؟ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے آمنہ وہ جو ستارے آسمان پر چمکا کرتے تھے آج تیری کچی کندھوں پر چمک رہے ہیں۔ کائنات کو کیا پتا تھا کیا ہونے والا ہے؟ حضور کا میلاد ہونے والا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں لوگوں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے اچانک محسوس ہوا کعبہ جھک گیا، مجھے محسوس ہوا کہ زلزلہ تو نہ آیا، میں نے جب دھیان کیا ارے کعبہ بیت اللہ حضرت عبد المطلب کے گھر کی جانب سجدہ کر رہا تھا، میں نے عالم تصور میں جب سوچا ارے کعبہ بیت اللہ سے آواز آئی اللہ اکبر، اے کعبہ کیوں نعرے لگا رہے ہو؟ جواب دیا آج مجھے پاک کرنے والا محمد مصطفیٰ آ گیا ہے، آج مجھے کافروں کی نحوستوں سے پاک کرنے والا رحمت عالم آ گیا ہے۔ یہ وہی حلیمہ تو سعدیہ ہے، چلتی چلتی آپ کمزور ہے، ڈاچی کمزور ہے، آپ کے شوہر کا نام ہے حارث، انتہائی کمزور اور غریب خاندان ہے۔ جب میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچی میرے مصطفیٰ نے نظر کرم فرما دی، ارے یہ وہی حلیمہ ہے جو مکہ میں جب پہنچی تھی اس کی ڈاچی چلتی نہیں تھی، جب مکہ سے نکلی اب اس کی ڈاچی رکنے کا نام نہیں لیتی، بڑی تیزی سے چل رہی ہے۔ سہیلیاں کہنے لگی حلیمہ تو نے ڈاچی بدل لی ہے، سواری بدل لی ہے۔ حلیمہ کہنے لگی میری سہیلیوں میں نے ڈاچی نہیں بدلی، سواری نہیں بدلی، بلکہ سوار بدل لیا ہے۔ اب میری ڈاچی پر رحمت عالم ہے، اب میری سواری پر عرشوں کے مہمان رحمت للعالمین ہے، اب میری سواری پر کائنات کے تاجدار رحمت للعالمین ہے، لہذا اس لیے میری ڈاچی رکتی نہیں ہے۔ ارے سننے والے میرے سامعین، میرے دل میں بھی خیال آیا، آپ کے دل میں بھی خیال آیا ہوگا، ارے گئی تو 7 نائیاں تھی لیکن 6 تو معلوم رہ گئی، ایک حلیمہ تو سعدیہ کو میرے مصطفیٰ نے کیوں پسند کیا؟ ارے ان 6 دائیوں کے گھروں میں ان کے شجرے میں بت پرست موجود تھے، بتوں کی پوجا کرنے والی تھی۔ میرے رب نے اعلان کیا دنیا والوں میرے یار کی دائی پاک ہونی چاہیے، اس لیے کہ میرا یار پاک آ رہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ دیکھا اس رحمت عالم کا جلوہ اگر امام احمد رضا نے دیکھا، آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی۔ قاری وحید ظفر قاسمی کی زبان لی فارسی میں لکھا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو ہستی ہے کہ اللہ نے آدم کی توبہ بھی آپ کے صدقے قبول فرما لی ہے۔ یہ سر سینہ اشجامی نیا برد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ نہ نو از غرق نہ
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے دوستو ہم تو خوش ہیں، رات ہوئی بستر مل گیا، ریشم اور کم خواب مل گیا۔ ہم تو رات کو بستر پر اپنی عافیت جانتے ہیں، لیکن جنہیں یار منانے کا مزہ آیا وہ پکار پکار کر کہتے رہے مولا تیری دنیا جہان مرغ ماہی، میری دنیا فغان صبح گاہی۔ میرے مولا مجھے عزت ملی میرے دل کی دنیا میں تو بسا۔ کبھی پیر سیال کی بارگاہ میں جا کر دیکھو، کبھی پیر مہر علی شاہ کی بارگاہ میں جا کر دیکھو، عالم تصور میں سوال کرو ارے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پیر سیال ہو تب بھی، پیر پٹھان ہو تب بھی ایک ہی جواب دیں گے، ہماری زندگی کا مقصد اور کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ کے دین کی سرفرازی۔ یہ محفل پاک کیوں ہوتی ہے؟ یہ میلاد منانا آج کوئی سنیوں نے نیا طریقہ اور بدعت اختیار نہیں کیا۔ یہ میلاد سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت اہل بیت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت المسلمین بھی ہے۔ کائنات والے میلاد منا کر کائنات کو بتاتے ہیں، گلی گلی دریا دریا بستی بستی اکناف عالم میں نبی کے نام کو بلند کر کے بتا رہے ہیں ہمارا نبی عصمتوں والا ہے، ہمارا نبی رفعتوں والا ہے، ہمارا نبی طہارتوں والا ہے، ہمارا نبی امانتوں والا ہے، ہمارا نبی صداقتوں والا ہے۔ وہ نبی اتنا عصمتوں والا ہے، کسی نے اس نبی کا پہلو مانا تو ایک پہلو مان کر کہا نبی کی یاد بے مثل و بے مثال، کسی نے دوسرا پہلو پکڑا تو کہا نبی کا خدا بے مثل و بے مثال ہے، کسی نے کہا ہم صرف حدیث کو مانیں گے۔ الحمدللہ یہ پیر سیال کے غلاموں کو شرف حاصل ہے، یہ پیر پٹھان کے غلاموں کو شرف حاصل ہے، یہ حضرت قبلہ پیر سید محمد شاہ دامت برکاتہ العالیہ آپ کے ماننے والے پیروکاروں کا یہی ضابطہ ہے، یہی عقیدہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا کوئی علی علی کرنے والا سائٹ پر نکال دیا جائے گا، کوئی اماں عائشہ صدیقہ کی عزت کا منکر ہوگا، کوئی اس میدان محشر میں صحابہ کرام کی ذات پر حملہ کرنے والا ملعون ہوگا، یہ سنی ہوگا جو صدیق کی صداقت کو بھی سلام کرتا ہے، فاروق کی عدالت کو بھی سلام کرتا ہے، عثمان ذوالنورین کی سخاوت کو بھی سلام کرتا ہے، حیدر کرار کی شجاعت اور امامت کو بھی سلام کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو بھی سلام کرتا ہے، کائنات کے ہر ولی کی ولایت کو بھی سلام کرتا ہے۔ یہ واحد سنی ہے جو سید کائنات کی طہارت کو بھی سلام کرتا ہے، آل بیت مصطفیٰ ازواج مصطفیٰ کی نظافت کا بھی بیان کرتا ہے۔ گرامی قدر یہی سلام کرنے والے پیر سیال کے غلاموں کا عقیدہ بھی سنیے، میرے مصطفیٰ کا قصیدہ بھی سنیے۔ اللہ کی قسم جناب آدم صفی اللہ سے لے کر جناب آقا کریم کی ذات تک میرے نبی کے کسی شجرے میں، کسی خاندان میں، ارے کسی بھی پشت میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں جو بتوں کی پوجا کرنے والا ہو، سب ہی خدا پرست تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے تھے۔ حضور قبلہ شاہ جی کی موجودگی میں آپ احباب سے بڑی محبتوں کا سٹیج ہے، بڑی محبتوں کا اظہار آپ دوستوں نے کیا، بزم والوں نے، علماء کرام نے، میں جتنا بھی شکر ادا کروں گا آپ کا کم ہے، یقیناً میرے مالک نے قبول تو فرمانا ہے اس ذکر کو۔ چلیے ہم آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری کے طور پر سرکار کا شجرہ پیش کر لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ سرکار کے مقدس شجرے میں کون کون تھا، ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جناب آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے انوش، انوش کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے یارد، یارد کے بیٹے افدوک، افدوک کے بیٹے
متوشل کے بیٹے نمکنے کے نام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے ارفشاد کے بیٹے شالف کے بیٹے عابر کے بیٹے فانے کے بیٹے ارو کے بیٹے ساروگ کے بیٹے ناہور کے بیٹے تارف کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار کے بیٹے حمل کے بیٹے سلامان کے بیٹے امسی کے بیٹے یسا کے بیٹے عود کے بیٹے عدنان کے بیٹے مال کے بیٹے نزار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے قصی کے بیٹے کلاب کے بیٹے عبد المناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے تیرے میرے آقا محمد الرسول اللہ. یہ حضور کا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اسی آیت طیبہ کے تحت علماء نے بہت کچھ لکھا، مفسرین نے بہت کچھ لکھا. علماء موجود ہیں اور سادات موجود ہیں، مجھ سے بہتر جاننے والے موجود ہیں. میں تو سادات کی غلامی کرتے ہوئے سبق سناتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، یا ایھا النبی، اے نبی. اب جب بھی قرآن کی آیت طیبہ کوئی پڑھے گا تو کہے گا اے نبی، اے نبی، اے نبی. کائنات کو بتائے گا دنیا والوں، اے نبی. کہنے والے جو ہیں ان کا کسی غیر کی جماعت سے تعلق نہیں ہے، جو یا ایھا النبی کو کہہ کر اسی کے توسل سے اسی کو مان کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا نعرہ گلی گلی لگانے والے ہیں، وہ گمراہوں کی جماعت نہیں ہوتی، وہی خدا کی جماعت ہوتی ہے. یا ایھا النبی، اے نبی. اب یہ میں نے کہا تو نہ مانو، رد کر دو. کسی ملا نے کہا تو انکار کر دو. یقیناً ہمارے بڑوں کو، اکابرین کو کروڑوں سلام. صرف مفسرین نے لکھا ہو مرضی سے تو رد کر دو. لکھنے والا خدا ہے اور نازل میرے مصطفیٰ کی شان میں ہوئی. آگے فرمایا انا ارسلناکا، اے محبوب، اے میرے نبی، ہم نے بھیجا آپ کو شاہدن، گواہ بنا کر. اب نبی گواہ ہے، آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کے لیے. توجہ کا طالب ہوں میں. آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کے لیے گواہ ہے میرے مصطفیٰ. اگر بات نہ سمجھ آئے تو میں پھر عرض کر دیتا ہوں، یہ وہی بابا آدم علیہ السلام تھے کہ جب نبی کا نام آسمان کے کنارے پر نظر آیا، لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. توجہ ہے بھائی، محمد الرسول اللہ. آدم علیہ السلام 350 سال روتے رہے. علماء نے لکھا کہ ان کے گالوں پر نشان پڑ گئے، رخساروں پر نشان پڑ گئے آنسوؤں کے. 350 سال رونے کے بعد ایک دن آسمان کی جانب نظر اٹھائی تو کیا دیکھا؟ اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. عرض کیا مولا کہ جس کے نام کے ساتھ تو نے اپنا نام لگایا ہے، تجھے اس محمد کا واسطہ میری توبہ قبول فرما لے. اب رب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا آدم، اتنا بڑا نام اور اتنی چھوٹی سی دعا، اس نام کے وسیلے سے اگر تو اپنی ساری امت کی بھی بخشش مانگتا تو میں نہ روکتا، تیری ساری امت کو بھی معاف فرما دیتا، ساری اولاد کو معاف کر دیتا. اب سنیے، جب آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کی بخشش ہوتی نام مصطفیٰ کے صدقے سے،
شاعر نے کہا تھا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ حضور قبلہ شاہ جی کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے پوچھئے حضور کہاں سے عزت ملی، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے، کیونکہ آپ باعمل ہیں اور فیض یافتہ ہے پیر سیال کے، اور آپ یہی فرمائیں گے یقیناً آپ روئے ماز نام محمد است۔ حضور قبلہ جلالی صاحب سے پوچھو عزت کہاں سے ملی، کہیں گے نبی کے نام کا صدقہ۔ عزت مآب یونس چانوی صاحب تشریف فرما ہے، آپ کی خدمت میں سوال کرو تو جواب دیں گے عزت ملی تو در مصطفیٰ سے ملی۔ پیر سیال سے پوچھا جواب ملا عزت ملی تو در مصطفیٰ سے ملی۔ پیر مہر علی شاہ سے پوچھا جواب دیا عزت در مصطفیٰ سے ملی۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل ساری کائنات کو عزت ملتی ہے تو در مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ وہاں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں نبی کی بارگاہ میں۔ چلیے ایک میرا ریکارڈ ہے جو پوری دنیا میں عموماً پیش کرتا ہوں، شاید ویسے میں نہ پیش کرتا لیکن قبلہ شاہ جی کو سبق سناتے ہوئے اس روئے زمین پر بحمداللہ اس پیر سیال کے نوکر کا ہی یہ ریکارڈ ہے، ابھی تک کسی نے نہیں توڑا۔ میں نے اپنے نبی کے اتنے اسماء بیان کیے جو آج تک کسی نے نہیں بیان کیے۔ میں آپ کی اس مجلس اور محفل میں بھی حضور کے ناموں کا حسین گلدستہ حسین چہروں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ، ذرا مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ نبی کی بارگاہ میں محبت کا خراج پیش کرنے کے لیے اور در مصطفیٰ پر جھولی ہم سب سادات کے سمیت ہم پھیلا کر خیرات مانگنے لگے اپنے نبی کی بارگاہ سے، تو جب کمری والا دیتا ہے تو پھر کسی چیز کی تھوڑ نہیں رہتی۔ ہم مدینے والے آقا کی بارگاہ میں آپ بھی کشکول بنا لیجیے اپنی جھولیوں کو اور مل کے عرض کرتے ہیں سیدنا احمد حامد محمود عقید وقید باہن حاشر عاقب طٰہٰ یاسین طاہر مطہر طیب سید رسول نبی رسول الرحمت طیب جامع مقتفل مکفل رسول الراحت کامل اکلیل مدثر مزمل عبداللہ حبیب اللہ صفی اللہ نجی اللہ کریم اللہ خاتم الانبیاء خاتم الرسول محسن منجن مذکر ناصر منصور نبی الرحمت نبی التوبت حریص علیکم معلوم شہیر شاہد شہید مشہود بشیر مبشر نذیر منذر نور سراج مصباح ہدی مہدی منیر داع مدعو مجیب مجاب عفو عفو ولی حق قوی امین مامون کریم مکرم مکین متین مبین معمل وصول ذو قوت ذو حرمت ذو مکانت ذو فضل مطاع مطیع قلم صدق رحمت بشرا غوث غیث غیاث نعمت اللہ ہدیت اللہ قربت وسطی صراط اللہ صراط مستقیم ذکر اللہ سیف اللہ حزب اللہ النجم الثاقب مصطفی مجتبی منتقى مختار وزیر جبار ابو القاسم ابو الطاہر ابو الطیب ابو ابراہیم مشفع شفیع صالح مسلم مہیمن صادق مصدق صدق سید المرسلین قائد الغر المحجلین خلیل الرحمن بر مبر وجیہ نصیح ناصر وکیل متوکل کفیل شفیع مقیم السنت مقدس روح القدس روح الحق روح القسط کاف مقتف بالغ مبلغ شاف واصل موصول سابق سائق عادل مهد فاضل مفضل مقدم عزیز فاتح مصلح الحسنات مقیل الحسنات مقیل الحسنات مقیل الحسنات صفوح عن الزلات صاحب الشفاعت صاحب القدم مقصود صاحب
सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा नतीजा आपके हवाले करने वाला हूं। अल्लाह का नाम भी, सारे बोलो अल्लाह का नाम भी, सारे बोलो आखिर तक अल्लाह का नाम भी, अल्लाह का नाम भी अव्वल, अल्लाह का नाम आखिर भी, अव्वल भी, हुवल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। नबी का नाम ज़ाहिर और बातिन भी, नबी का नाम अव्वल और आखिर भी। मैं हदीसें पढ़ता था, मुझे समझ नहीं आती थी, पीर सियाल की चौखट चूमी तो फिर वहां से ये फैज मिला। इमाम अहमद रजा खान की चौखट चूमी तो वहां से ये फैज मिला। किसी हदीस में फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, किसी हदीस में फरमाया कि या जाबिरो इन्नल्लाह तआला कद खलक़ क़ब्ल अल-अश्याइ नूरन नबिय्यका मिन नूरिही। हज़रत अब्बास की रिवायत खोली तो फरमाया कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरन बैन यदयिल्लाह तआला बि अल्फ़ैन सना मिन क़ब्ल अन युख़लक़ आदम। कभी आदम की तख्लीक से पहले, कभी आदम की तख्लीक से 60,000 साल पहले, कभी बैन तीन वल मा, आदम मिट्टी और पानी में थे, कभी बैन रूह वल जसद, आदम जिस्म और रूह में थे, तब भी मैं नबी था। या रसूल अल्लाह समझ नहीं हमें आती, हम तो गुनाहगार हैं, खैरात कीजिए अपने नामों की, हमें बताइए कि हमें समझ नहीं आया। कभी 60,000 साल पहले, कभी आदम से पहले, कभी आदम मिट्टी और पानी में थे। फाइनल हदीस कौन सी है? आपका नूर कब पैदा किया गया? तो रब्बे कायनात ने फरमाया 14वीं सदी के किताबी मुसलमान अपनी गर्दन झुका लो, अपनी अकल को झुका लो, सरे तस्लीम खम करो दरे मुस्तफा पर। इंशाअल्लाह अब क्या है? फरमाया कि तुम्हारे सामने मुख्तलिफ हदीसें तुम्हारी अकल के पैमानों को दुरुस्त करने के लिए बयान हुई, वरना सच्ची बात ये है कमली वाले का नूर तब पैदा किया गया जब पैदा करने वाला खुदा जानता है, जब पैदा होने वाला मुस्तफा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। अब इन्हीं नामों की खैरात लेकर कोई सुमराना में ये बात अगर करे आजदाना तौर पर कि मुझे खैरात दीजिए, नबी का नाम शाहिद है, इसका माना हुजूर गवाह है, तो पता तो चले ना हुजूर गवाह कैसे है। तो अल्लाह ने ये उनका हल फरमा के बता दिया, दुनिया वालों जो तख्लीक में नूर में अव्वल है और ज़ाहिरी वजूद के साथ दुनिया में आने में नबियों में आखिर है, उस ज़ात को पहले बनाकर उसके जलवे बनाकर कायनात के आलम में रफ़्ज़ियत, रिफ़ाइयत और वहाबियत को कदा कर दिया। कहा नाम गिरो, कभी से विश्वास न करना, वो शाहिद है। अब अगर कहा गवाह कैसे, नबी तो आखिर में आए, तो कहा दुनिया वालों जिसका नूर रब आदम से भी पहले बना रहा है, इसलिए कि नबी का नूर भी तमाम नबियों पर, तमाम जहानों पर गवाह बनकर आ चुका है। वो नबी पहले वालों के लिए भी गवाह, आखिर वालों के लिए भी गवाह। अब नबी की अजमत और रिफत, रात को मेरी मस्जिद में मिलाद मुस्तफ़ा था, हजूर क़िबला सुलेमान जलाली साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आप फाज़िल नौजवान भी हैं, वाइज़ खुशहाल खुशरहान भी हैं, मोहब्बतों भरा ख़राज पेश किया, एक हदीस पेश की, उस हदीस का मज़ीद मफ़हूम आपसे अर्ज़ करता हूँ। हजूर ने फरमाया कि जिब्रील अमीन एक दिन हजूर की बारगाह में हाजिर होकर सवाल करता है, या रसूल अल्लाह फरमाइए आपकी उम्र। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? हाथ बांध के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सालों का तो अंदाजा कोई नहीं, घंटों या दिनों का तो अंदाजा कोई नहीं, हाँ चौथे हिजाब अक़दस पर एक सितारा चढ़ता है, तलू होता है, वो 70,000 साल सितारा चढ़ा रहता है, फिर 70,000 साल वो डूबा रहता है। या रसूल अल्लाह, मैं जिब्रील ने उस सितारे को 72,000 मरतबा कितनी मरतबा देखा है? या रसूल अल्लाह, 72,000 मरतबा देखा जिब्रील ने। मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल क्या
فتدلّا۔ اس آیت طیبہ میں حضرت ذکر تو شاہی معراج کا ہے، اللہ نے معراج کا ذکر کیا، لیکن معراج کے حوالے سے نبی کی عظمتیں بھی واضح ہو رہی ہیں۔ فرمایا ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنی۔ قوس عربی میں ایک نقطے کو کہا جاتا ہے، قوسین دو نقطے ہوتے ہیں۔ یا اللہ تو اور تیرا معبود، آج زانہ سوال ہے کتنا قریب ہوئے معراج کی رات؟ تو فرمایا ثم دنا